السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم دوسرا اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ہے عنوان جو ہے اس کا یہ ہے خوشامد۔ تو خوشامد جو ہے آپ کو کل یہاں تک ہم پڑھا چکے ہیں پہلا اقتباس، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو خوشامد ہے یہ بنیادی طور سے ایک جھوٹی تعریف ایک انسان کی جاتی ہے۔ یہ انسان جو ہے اپنے اندر ہی اندر دوسروں کے اوصاف جو ہے اپنے اندر وہ جو ہے ان کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس میں وہ اوصاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو اس کے بنیادی جو اوصاف ہوتے ہیں وہ نمایاں نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ خوشامد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی ضرور مطلب اس انسان سے ہوتا ہے جس کی وہ خم تعریف کرتا ہے، تو اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتا ہے کہ مجھ میں یہ اوصاف ہے، حالانکہ اس میں وہ اوصاف ہوتے نہیں ہے۔ تو اسی چیز کا نام خوشامد ہے۔ پہلا اقتباس ہم پڑھ چکے ہیں یہاں تک۔ تو دوسرے اقتباس میں خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی اور ابھارتی ہے، اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ تو خودی جو ہے، یعنی خودی کا مطلب یہاں پہ ہے کہ خود نمائی جو ہے وہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ جب چپ چاپ انسان کے اندر ہوتی ہے تو خوشامد کیا کرتی ہے؟ خوشامد اس کو جگاتی ہے اور ابھارتی ہے، اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا ہوتی ہے۔ چھچورے پن کا مطلب ہے گٹھیا پن، یعنی اس میں وہ تمام بری عادتیں جو ہے اندر ہی اندر پیدا ہو جاتی ہے جس انسان کی خوشامد کی جائے۔ یعنی وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے مجھ سے ہی ہوتا ہے، تو دوسروں کو کی طرف جو ہے وہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتا ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے، اس انسان میں جو ہے ریاکاری آ جاتی ہے، اور یہ انسان جو ہے چھچورے پن یعنی گٹھیا پن کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ ہاں، اب اور ایک چیز ہے کہ جس طرح سے خوشامد ایک بدتر چیز ہے، خوشامد تو آپ سمجھ گئے، تو یہ جیسے یعنی جھوٹی تعریف کرنا ایک انسان کی، اس کو یہ دکھانا کہ اس میں یہ اوصاف ہے، حالانکہ اس میں وہ اوصاف ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے خوشامد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح سے اگر کسی انسان کی سچی تعریف کی جائے وہ نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے، کیونکہ ہم کسی بھی انسان کو مناسب تعریف کے ساتھ جو تعریف جائز ہو اس کو جو ہے انکریج کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی جو اس کے اندر جو شعور ہوتا ہے اس کو ہم اجاگر کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، تو وہ جو اس کے اندر جو جتنے بھی جو بھی اس کے اندر ہوگا، جو کانفیڈنس ہوگی، دوسری چیزیں وہ ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ اس لحاظ سے کیا ہے کہ ایک انسان کو کسی کی جو مناسب تعریف ہے وہ کرنی چاہیے، وہ عمدہ چیز ہے۔ جس طرح لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان اشعار سے لوگوں کا نام باقی رہتا ہے، اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی اچھے شاعر جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، اس لحاظ سے دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، جب وہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، مناسب کی تعریف کرتے ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگوں میں کافی زیادہ مقبول ہوتے ہیں، اور اس شاعری کی خوبی کی وجہ سے یہ جو شعراء لوگ ہوتے ہیں تو ان کا بھی دنیا میں نام باقی رہتا ہے، یعنی وہ بھی دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں، ایک اپنی لیاقت کے سبب اور دوسرا اس لیاقت کی تمیز کرنے کی سبب سے، تو دونوں خوش ہو جاتے ہیں، لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور جو شاعر ہے جس نے یہ تعریف کی، مناسب تعریف کی، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک نے اپنی لیاقت دکھائی، اپنے اخلاق دکھائے، اور دوسرا جو وہ لیاقت کی تمیز جو ہے اس کو دونوں ہے،
دونوں کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال و خط کو بھی قائم رکھتا ہے اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوشنما معلوم ہو۔ لیکن شاعری میں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسی تصویر کھینچے کہ یعنی کہ وہ بہت ہی بڑا شاعر ہو، ماہر شاعر ہو، وہ ایک سوسائٹی کی یا سماج کی ایک ایسی تصویر کھینچے جس سے جو ہے اصل صورت اور رنگ سامنے آ جائے اور وہ بھرپور رہے، قائم رہے، اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی شاعر جو ایسے ہوتے ہیں، کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایسے رنگ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو یعنی جب آپ کسی سماج کی عکاسی کرتے ہو یا کسی انسان کی شاعری میں اپنے یا کسی چیز کی اپنی شاعری میں تصویر کشی کرتے ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ تصویر جو ہے وہ ایکچول ہونی چاہیے، وہ اس میں کوئی فرضی قصے نہیں ہونے چاہیے، کوئی فرضی شعر نہیں ہونے چاہیے، تعریف بھی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ جتنا جو ہے کہ جو واجب ہو، اس کے بعد اگر جو تعریف ہوگی تو وہ خوشنما معلوم ہوگی۔ تو ہمارے جو ایشیا کے شاعر ہیں ان میں سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، یعنی جتنے بھی ایشیا کے شاعر ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جس کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اپنے غزلوں میں یا کسی نظم میں یا کسی چیز میں ہمارے جو شعراء ہوتے ہیں وہ جب تعریف کرتے ہیں تو وہ اتنی جھوٹی اور ناممکن تعریف بیان کر دیتے ہیں جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ وہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں، یعنی وہ فرضی قصے اور کہانیاں بن جاتی ہے، اتنی تعریفوں کی بوچھاڑ وہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جبکہ جس کی وہ تعریف اپنے شعروں میں کرتے ہیں وہ اس تعریف کے لائق ہی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہمارے جو ایشیا کے شعراء ہیں وہ اتنی تعریف ہی کر جاتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے، جو ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ ہاں، تو نام جو یہاں پہ جس کو ہم کہیں گے کہ جو شہرت ہے، یہاں پہ ناموری ہم کہتے ہیں شہرت، تو شہرت کی مثال ایسی ہے، ایک خوشبو کی طرح ہے۔ خوشبو بھی جب ایک جگہ پہ ہوتی ہے تو یہ ہر جگہ پہ پھیلتی ہے اور ہر ایک اس سے مستفید ہو جاتا ہے۔ یعنی نامور جو ہوتا ہے، جو مشہور جو ہوتے ہیں وہ اس خوشبو کی مانند ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ اگر ہماری جو تعریف کی جائے، کوئی شاعر یا کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی واجب تعریف کرے، ہوشیاری سے کرے، سچائی سے کرے، ایمانداری سے کرے، اتنی ہی تعریف کرے جتنا کہ وہ تعریفوں کے لائق ہے، تو یہ تعریف نہیں بلکہ یہ تعریف کی مثال پھر اسی طرح اس خوشبو کی طرح ہے جو ایک جگہ رہ کر بھی ہر ایک کو اپنی جو ہے خوشبو سے، اپنی بو سے مستفید کرتی ہے۔ تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، تو اس کا بھی ویسا ہی بالکل اثر ہوتا ہے۔ مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی کمزور دماغ انسان ہوتا ہے تو یہ جو خوشبو ہے اگر یہ ٹھونس دی جائے، یعنی کسی بھی انسان کو یہ خوشبو کی مانند، یعنی اس کو لگے کہ یہ جو خوشبو کی مقدار ہے یہ ذرا تیز ہو تو جو بو ہے وہ اس کے دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسے ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ فیاض ہم کہتے ہیں دریا دل کو، فیاض کا معنی ہے دریا دل، یعنی
وہ جو سخی دل ہوتا ہے، دریا دل آدمی ہوتا ہے، اس کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں بدنام ہو جاؤں، بلکہ یہ چاہے گا کہ میری جو نیک نام، میرا جو نام ہے وہ باقی رہے۔ تو اس کو جو یعنی دریا دل آدمی کو اس بات کا زبردست جو ہے خیال ہوتا ہے، اور اعلی ہمت طبیعت کو، یعنی اعلی ہمت طبیعت مانے کہ اعلیٰ ہمت والا انسان جو ہوتا ہے اس کو مناسب عزت ہم دے سکتے ہیں، اور تعریف، ٹھیک ہے، تو تعریف سے بھی ایسی ہی تقویت ہوتی ہے، یعنی ہم مناسب عزت اور مناسب تعریف اگر اس کی کریں تو اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی کو ہم بیجا جو ہے حقارت کریں گے، اس کی جو ہے نکتہ چینی کریں گے، بیجا نکتہ چینی کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان پست ہمت ہو جاتا ہے۔ تو مناسب تعریف کرنی چاہیے، اور جو ہے بیجا حقارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا جو ہے خیال رکھا جائے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ واجب تعریف کی جائے، اور جب ہم کسی کی حقارت کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ بیجا حقارت نہ ہو۔ جو لوگ کہ عوام کے درجہ سے اوپر ہیں، انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ عوام کے درجے میں تھوڑا اوپر ہوتے ہیں انہی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، یعنی جو لوگ عام طور پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اگر ان لوگوں میں یہ جو ہے خوشامد پائی جائے تو ان لوگوں کو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ عوام کے درجے میں قابلیت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کر لیتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہے خوشامد بھی انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہے۔ سب سے پہلے ہے مہلک۔ مہلک کا مطلب ہے ہلاک کرنے والی یا خطرناک۔ خوشگلو ہے اچھی آواز والا، یا سریلا ہم کہیں گے، یا سریلی آواز والا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ باغی ہم کہتے ہیں بغاوت کرنے والے کو، سرکش بھی کہتے ہیں، مخالف بھی کہتے ہیں۔ مکر و فریب، دھوکہ ہم کہتے ہیں، یا دغا۔ غالب ہم کہتے ہیں زور آور یا چھا جانے والا یا حاوی ہونے والا۔ بدضیب، نازیبا، ناموزوں۔ چست و چالاک، پھرتیلا، ہوشیار۔ ابھارنا، ابھارنا کا مطلب اکسانا۔ ناموری، ناموری ہم کہتے ہیں شہرت کو یا نیک نامی کو۔ واجب، واجب ہم کہتے ہیں درست، ہم کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ فیاض، فیاض کہتے ہیں ہم دریا دل، یا دریا دل کو ہم سخی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیاقت، لیاقت کہتے ہیں قابلیت کو، چھچورا پن، اوچھا پن یا گٹھیا پن۔ مادہ، مادہ کہتے ہیں جوہر کو، قابلیت کو، جو ہم یعنی کہ جو قابلیت ایک انسان کی ہوتی ہے اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ گرفتار، گرفتار کہتے ہیں جو کوئی پھنسا ہوا ہو، پھنسا ہوا۔ رفتہ، رفتہ، آہستہ آہستہ، یا ہولے ہولے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ عالی ہمت، اعلیٰ ہمت والا۔ تقویت کہتے ہیں طاقت کو یا قوت کو۔ سبب، وجہ، وصف، ہنر یا صفت۔ غفلت، غفلت کا مطلب ہے لاپرواہی یا بے ہوشی یا بے خبری۔ عمدہ، عمدہ کا مطلب اچھا، خوب، قابل تعریف، مفید، فائدہ مند۔ تیز مزاج، تیز مغز۔ تند، غسیل۔ حقارت، نفرت، پست ہمت، کم ہمت۔ تمیز، فرق۔ خد و خال کہتے ہیں شکل صورت کو۔ تو آج ہم نے یہ جو ہے مکمل کیا آج کا عنوان، جس کا نام ہے خوشامد۔ تو اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ جو خوشامد ہے اس کے جو ہے سوالات کیے جائیں گے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب پہ اچھی طرح سے جو ہے خوشامد جو ہے یہ انشائیہ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ انشائیہ جو نوٹ ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ جو سر سید احمد خان پر بھی نوٹ ہے وہ بھی یاد کر لیجئے، اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ کل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الرحمن کل جو ہے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔